بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور امام کائنات فخر کائنات رونق کائنات تاجدار کائنات زینت بزم کائنات محبوب رب کائنات وجہ تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور سید عالم شاہ بنی آدم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ کرم سے ادارۃ المنتہا کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کورس کی ایک نشست میں میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حضرت استاذ العلماء صاحبزادہ علامہ غلام دستگیر فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے حضرت قبلہ کی اور پوری ٹیم کی ان خدمات جلیلہ کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ انشاءاللہ انتہائی قابل قدر اور دانشور احباب کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ چند لمحات کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اور آیہ کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام یا دیگر انبیاء اور رسول ویسے تو اپنی امت کے افراد کے لیے بحیثیت باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن جو ایک حقیقی باپ کا معاملہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت کے افراد کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بیٹے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، وہ بیٹے اپنی کم سنی کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا، وہ اپنی اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ جن کو مرد کہا جائے، لہٰذا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ یہ جو عقیدہ اس آیت طیبہ میں بیان کیا گیا ہے، اس کو آسان لفظ میں آپ یوں سمجھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
تمام نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ بعثت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ بعثت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اسی عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس ہے، عقیدہ ختم نبوت وحدت امت کا راز ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر پورے ہمارے دین کے معاملات اسی عقیدہ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، فلاح عامہ کے کام کرتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کی یہ عبادات، یہ سخاوتیں، یہ ریاضتیں اس کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر جتنی اہمیت عقیدہ توحید کو ہے، یعنی اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا جتنا ضروری ہے، بعینہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ماننا ضروری ہے۔ اگر اس عقیدے میں کوئی کمی ہے، کوئی لچک ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ خارج از اسلام ہے، اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی پیاری مثال نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا، اس کو سجایا، سنوارا، خوبصورت کیا، مکمل ہو گیا، لیکن کسی ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، تعجب بھی کرتے ہیں۔ تعجب اس بات پہ کرتے ہیں کہ جب یہ ساری بلڈنگ تعمیر کر دی گئی، اس میں ہر طرح کے کام ہو گئے، اس کو سجا دیا گیا، سنوار دیا گیا، خوبصورت بھی کر دیا گیا، تو یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگائی گئی؟ اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو یہ تعمیر مکمل ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا خبردار، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں قصر نبوت کی، کہ نبوت کا محل انبیاء کے آنے سے تعمیر ہوتا رہا، لیکن میرے آنے کے بعد اب اس قصر نبوت میں کسی اور کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صراحت کے ساتھ 100 سے زائد آیات اس کو بیان کر رہی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک آیت صریح حکم جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ دیکھیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مجدہ جاں فضا سنایا کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یہ آیت طیبہ پہلے کسی نبی رسول پر نازل نہیں ہوئی، اس کا مفہوم بھی نازل نہیں ہوا، بلکہ جب یہ آیت طیبہ کا نزول ہوا تو کچھ یہود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت طیبہ یا یہ بشارت ہمیں دی جاتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے، یعنی ہم اس کو باقاعدہ تہوار سیلیبریٹ کرتے، کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ہم اہل اسلام اس عقیدہ ختم نبوت کو اس انداز سے مانتے ہیں کہ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جھوٹے مدعیان نبوت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے،
یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ہم بغیر دلیل کے حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں، اور بغیر دلیل کے بعد میں دعوی نبوت کرنے والے کو کذاب، دجال، مرتد، کافر اور خارج از اسلام تسلیم کرتے ہیں۔ اہل اسلام یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دو بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود انسی نے اور ایک مسلمہ کذاب نے۔ اسود انسی کا معاملہ تو فی الفوری ختم ہو گیا، اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ مسلمہ کذاب نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور خط کا میٹر اس نے اس طرح سے بنایا کہ من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، یعنی اس نے کہا مسلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے یہ خط محمد رسول اللہ کو پہنچے۔ اس کے اندر اس نے آگے جا کے لکھا کہ آپ کے امور نبوت و رسالت میں مجھے بھی شریک کر دیا گیا ہے، اور میں آدھی زمین جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آدھی زمین کے معاملات میں چلاؤں گا۔ اب اس خط کا جواب پھر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور علیہ السلام نے لکھا من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ کذاب، حضور علیہ السلام نے لکھا محمد رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف یہ خط جائے گا۔ یہ جملہ لکھ کے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مثال قائم کر دی اور بتا دیا کہ اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ دیکھیں آج کے دور میں جو فتنہ قادیانیت ہے، مرزا قادیانی نے نبوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ قسمیں بیان کی کہ بروزی نبی، ذلی نبی، تشریعی نبی۔ میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں بچی، ہاں ایک ہے، اور وہ جھوٹا نبی ہونا، یعنی جو اس کے بعد دعویٰ کرے گا بس وہ ہم اس کو جھوٹا تسلیم کرتے ہیں۔ نبوت کی اس کے بعد کوئی قسم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَلَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد عنقریب ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جن کی تعداد 30 تک پہنچتی ہے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا خبردار، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دور حاضر میں عقیدہ ختم نبوت میں نقب لگانے والی جو ایک جھوٹوں کی جماعت مرزئی، جماعت مرزیہ جو ہے، یہ اس عقیدہ کا انکار بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ سرے سے ہی مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بظاہر یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے جی ہم بھی یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہمارے طرح پڑھتے ہیں، باقی معاملات بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کو کافر کیوں کہیں۔ یہ تو ایک وہ طبقہ ہے نا کہ جو لا علم ہے، جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، جن کو پتہ نہیں ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے پڑھا ہے، وہ مرزائیت کے فتنہ کو جانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسلام کے مبلغین اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ان میں جیسے جاوید غامدی، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس دور کا مرزا قادیانی کا خلیفہ جو جانشین ہے انجینئر محمد علی مرزا، جس نے اس وقت انٹرنیٹ پہ فتنہ برپا کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے کہ اس وقت میں پتہ نہیں کتنا بڑا امت کا مصلح ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا بہت بڑا حمایتی اور مرزائیت کو پروان چڑھانے والا ہے۔ مرزا قادیانی کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ لکھا اور یہ بولا، اس کا بیان نیٹ پہ موجود ہے۔
اور اس نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کہی. اس کے جواب میں ہمارا انٹرنیٹ پہ اس کے جواب میں بیان موجود ہے حوالہ جات کی روشنی میں. میں آپ سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب مرزائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہاں سے محمد سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم آگے قوم کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ مرزائی فتنہ اپنی موت خود مر جائے گا. یہ میرے پاس شیطانی خزائن ہے جس کو انہوں نے روحانی خزائن لکھا. اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207. قرآن مجید فرقان حمید تو ہم پڑھتے ہیں. کتنا پیارا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. مشہور آیت طیبہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ قرآن مجید کا آیت طیبہ ہے. مرزا قادیانی یہاں پہ یہ لکھتا ہے کہ اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. پھر یہ وحی اللہ ہے اور آگے پھر اپنی وہ براہین احمدیہ کی کتاب کے حوالہ جات دے کے بتاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ محمد رسول اور احمد کے ناموں سے پکارا گیا ہے. لہٰذا مرزائی دنیا کی کسی کونے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب مومن کلمہ یہ پڑھے گا تو فوراً سے پہلے ہمارا تصور گنبد خضرا کے مکین کی طرف جاتا ہے. لیکن مرزا قادیانی کے چیلے چمچاٹے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کی نگاہ قادیان کے چمکادڑ کی طرف جاتی ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو دنیا کا بدترین کافر ہے. اب دیکھیے کہ جب وہ محمد رسول اللہ اس سے مراد وہ کہہ رہا ہے کہ محمد بھی مجھے کہا گیا ہے اور رسول بھی مجھے کہا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحی میری طرف نازل ہو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. مرزا قادیانی اسی کے صفحہ نمبر 211 پہ جا کے آگے لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نام محمد اور احمد سے مسمہ ہو کر میں رسول بھی ہوں یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی. نعوذ باللہ. اب اتنی وضاحت کے ساتھ لیکن جو لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جیسے جاوید غامدی جیسے اور ہمارے جتنے لیبرلز ہیں کہ جو مرزائیوں کے سپورٹر ہیں ان کے ووٹر ہیں اور ہمارے لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے مسئلہ الجھا کے رکھ دیا ہے. ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ سیکھو علماء کی صحبت میں بیٹھو تمہیں پتہ چلے کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا گند پھیلایا ہوا ہے. لہٰذا جو نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ بھی نوٹ کریں حوالہ صفحہ نمبر 211 اور کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے اوپر. اسی کے صفحہ نمبر 216 کے اوپر جا کے پھر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی اور رسول ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک طویل جو ہے نا وہ پیرا لکھا. مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں محمد کی چیز محمد کے پاس رہی. اتنی بڑی جسارت مرزا قادیانی نے کی ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ رسول کائنات علیہ السلام کا سایہ بھی نہیں تھا حضور کا ثانی بھی نہیں ہے. وہ پیر میر علی شاہ صاحب مجاہد ختم نبوت سالار مجاہدین ختم نبوت انہوں نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی. حضور کا ثانی کوئی نہیں حضور کا سایہ کوئی نہیں
اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں عین محمد بن کے آ گیا ہوں اور میں عین رسول اور عین نبی اللہ اور عین احمد بن کے آ گیا ہوں۔ ہم ایسا عقیدہ رکھنے والوں پر بے شمار لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو اسلام میں کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں اور غیور اور باوقار میرے بھائیوں، ایسے کثیر تعداد میں حوالہ جات ہیں کہ جن کو آپ کے سامنے بیان کیا جانا ضروری ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ جو حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ صاحب نے ٹائم کا حکم فرمایا وہ بھی گزر گیا، جو میں نے ان سے گزارش کی وہ وقت بھی گزر گیا، اور ابھی مجھے کافی ختم نبوت کے حوالے سے معاملات میں پہنچنا ہے۔ الحمدللہ میں آپ سب کو، علامہ صاحب کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک فکری علمی نشست جو ہے، بلکہ نشستیں جو الحمدللہ دیر تک چلیں گی، الحمدللہ اس میں مرزا شمس الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، عرفان محمود برق صاحب بھی آنے والے ہیں، اور پھر رات کی نشستیں عظیم علماء ہوں گے۔ یہ جو میں نے گزارشات آپ سے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا مرزائیت کو اگر ہمارے حوالہ جات کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم انہی کی کتابوں سے ان کے منہ پہ ایسے تھپڑ لگائیں گے کہ ان کو پھر اپنا جو نا وہ دو ہی راستے ہیں، یا تو پھر وہ مرزائیت کے گند میں ہی رہیں گے، یا اگر ان کو مرزائیت کی پہچان ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ کتنا گندا اور غلیظ مذہب ہے، دنیا کا بدترین کافر ہے، تو وہ پلٹ آئیں اور دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں کہ تو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئی اس کا زمانہ ہو گیا۔ آپ نے جو ان نشستوں میں سیکھنا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد آپ نے اپنی ڈائری کو، اپنے یہ جو ریکارڈ ہے اس کو رکھ نہیں دینا، بلکہ آپ میرے بھائیوں، میرے بچوں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس پہ آپ اسپیشلسٹ بنیں، بہت ضرورت ہے۔ آپ کسی میدان میں جانا چاہتے ہیں، آپ اگر مسجد کے امام و خطیب بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو عقیدہ ختم نبوت اور رد فتنہ مرزائیت پہ مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اگر آپ مدرس بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے تلامذہ کو اس کی تعلیم دے سکیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل کے شعبے سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ سب کو حاصل ہونے چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی وکالت کے شعبے میں جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کے سارے دلائل سیکھنے کے بعد وہ پھر تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کرے اور وہ سیکھے، تاکہ ہم قانون کے میدان میں، آئین کے میدان میں تعزیرات پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم مرزائیوں کا ناطقہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ بند کر سکیں۔ کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دنیا کی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، آئیے مل کر ہم عہد اور عزم کریں کہ جو زندگی باقی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ مرزائیت کو مٹانے کے لیے گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان خدمات کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔